الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل. ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحات کروں گا. اللہ کریم ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. 18 ذوالحجہ الحرام، 18 ذوالحجہ شریف، حضرت عثمان غنی ذو النورین صاحب ہجرت ہیں، حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد. آپ کی 18 تاریخ کو شہادت ہوئی، بڑی المناک شہادت. 40 دن آپ کے اوپر دانا پانی بند کیا گیا، آپ کو مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا. آپ کے اوصاف بڑے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ یہ عثمان غنی وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، وہ جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ایسی عظیم الشان ہستی ہیں جنہیں آسمانوں میں ذو النورین کہا جاتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں. جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جن کے لیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا، اور میرا رفیق عثمان بن عفان ہے. اچھا، یہ وہی عثمان ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ. یہ کیا فرمایا؟ یہ عثمان کا ہاتھ. اللہ اکبر. ایک ہاتھ دو، نبی پاک علیہ السلام نے عثمان کا ہاتھ فرمایا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کا جو ہاتھ ہے نا، ید اللہ کا ہاتھ ہے. قرآن خود فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایسی شان عطا فرمائی. ہر نبی، ہر صحابی کی شان جدا جدا ہے، ہر صحابی کا. حضرت ابو بکر ہے تو سچائی میں یکتا ہے، عمر فاروق ہے تو عدل میں یکتا ہے، عثمان ہے تو حیا میں یکتا ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا ہے تو شجاعت میں یکتا ہے. ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے. کسی کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کام ہے تو وہ زیادہ ہے. ہر کوئی بڑھ کر، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. کوئی کمتر کوئی بھی نہیں، صحابہ میں کوئی کمتر نہیں ہے. جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے. ذو النورین کون؟ ہاں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جن کے نکاح میں آئی، جو دو نور والے. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. سرکار حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان، ہند کے حسان، آپ لکھتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم تو ذو النورین جوڑا نور کا. جی ہاں، یہ وہ ہیں واحد صحابی ہیں، کائنات میں واحد شخصیت ہیں جن کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 شہزادیاں ہیں. جی ہاں، پیارے آقا علیہ السلام ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. ایک جگہ پہ 100 کے بارے میں بھی آیا. اللہ اکبر. جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرمانے لگے تو فرمایا یہ دایاں ہاتھ، فرمایا یہ میرا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے جب سنا نا کہ حضور علیہ السلام نے اس ہاتھ کو میرا ہاتھ فرمایا، کبھی شرمگاہ تک لے کر ہی نہیں گئے، کبھی نہ لے کر گئے. ایسے حیا کے کامل. جب بھی آپ نے نہانا دھونا ہوتا، ہم تو نہانے میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، آپ نے کبھی اپنے آپ کو برہنہ کیا ہی نہیں، کبھی برہنہ نہیں آپ رہا ہے، اور کبھی بھی آپ نے اپنی شرمگاہ کو دیکھا ہی نہیں. ایسے حیا میں کامل تھے آپ. حضور علیہ السلام فرماتے میں اسے حیا کیوں نہ کروں جیسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں.
ہیں، ان کی شان تو یہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جنہوں نے کبھی بھی گانا نہ سنایا، نہ گانا گایا اور نہ کبھی جھوٹ بولا۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جن کے بارے میں البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ وہی عثمان ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص سے حیا کیسے نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جن کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینار خوشی کی وجہ سے اپنے ہاتھ میں اچھال کے فرماتے جاتے اللہ اکبر، آج کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جی، یہ وہی عثمان ہے جن کے بارے میں جن کو کہتے ہیں جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جن کے بارے میں قریش کی مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے یوں کہا کرتی تھی، اے میرے بچے، مجھے اللہ کی قسم میں تجھ سے ایسی ہی محبت کرتی ہوں جیسا کہ قریش حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جن کی نکاح میں جن کا نکاح اللہ پاک کی طرف سے ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 اونٹ پیش کرنے کا وعدہ کیا، مگر جب دینے کی باری آئی تو 950 اونٹ پیش کیے، 50 گھوڑے پیش کیے، 1000 اشرفیاں پیش کی، پھر اس کے بعد 10,000 اشرفیاں پیش کی۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جنہوں نے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے کیا، اور ایسے بدبخت لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے انہیں کے اوپر پانی بند کیا۔ مسلمانوں کے لیے پانی کی مشاہدہ کریں، اور ایسے بدبخت لوگ جنہوں نے پانی کو جو ہے آپ کے پر تنگ کر دیا۔ جی ہاں، حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا، ترمذی شریف، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں ان کا عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جنہوں نے 2 بار ہجرت کی، زمین حبشہ اور پھر دوسری مدینہ پاک کی جانب ہجرت کی۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جنہوں نے مسجد نبی علیہ صاحب السلام کی توسیع کے لیے جگہ خرید کے دی۔ جی ہاں، یہ وہی عثمان ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ یہ وہی عثمان ہے جو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شادی کا سارا خرچہ اٹھایا۔ جی یہ وہ عثمان ہیں، ہاں جی، جن کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کہ مکانی عالی شان پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اپنے 2 شہزادے امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متمکن کیا، وہاں پہ کھڑا کیا ان کی حفاظت کے لیے۔ ان کو مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ 18 ذوالحجہ الحرام، آخری بات اس کا 18 ذوالحجہ الحرام ان کی شہادت اپنے گھر میں اہتمام کرنا۔ جی ہاں، لازمی کا 1 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، کم از کم 18 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، سارے گھر والوں کو بٹھا لیں، چلو جی 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ اگر افراد کم ہیں، اللہ آپ کے افراد بڑھائے، یعنی تو آپ اپنی تعداد بڑھا دیں، ٹھیک ہے، اپنی تعداد بڑھائیں۔ 18 جو ہے 18 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے ان کی مل کریں، ان کے سالس ثواب کے لیے، اور آپ نیاز بنائیں۔ جی ہاں، کھانا پکائیں، اسپیشل کھانا بنائیں، اپنے محلے میں تقسیم کریں، ان کو لوگوں کو بتائیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی نیاز ہے، ان کو بتائیں، لازمی بتائیں۔ اس دن دوسرے جو ہے نا ایسے لوگ ہیں جو ان کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں۔ ہم اہل ایمان اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے کچھ ایسا نہیں کر سکتے یار، ہم اتنے وہ جو ہے وہ دبے ہو گئے یا اتنے ہم ہو گئے کہ ہم ان کے لیے کوئی اہتمام بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے گھر میں کھانا تو بنانا ہے، ایک زیادہ بنا لو یار، ایک بندے کا زیادہ بنا لو، بھیج دو کسی کے لیے، کسی غریب کو کھلا دو، اپنے محلے والوں کو کھلا دو، ان کو بتائیں، پوچھنا یہ کہے کے لیے گئی، ان کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، انہی کے سالس ثواب کے لیے ہم نے یہ نیاز کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے صحابہ اور اہل بیت علیہم رضوان کی ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ان سے والہانہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مالک کریم یا ارحم الراحمین، ادنا سی حاضری کی لطف فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اے اللہ ہمیں حیا کی دولت عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہمیں با حیا کر دے، یا اللہ ہماری اولاد کو با حیا بنا دے، یا اللہ
حیادار بنا دے اللہ، حیا کرنے والا بنا دے یا ارحم الراحمین۔ جیسی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو تو نے شان عطا فرمائی، اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ وہ تلاوت کلام پاک کرنے والے، وہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، تیرے خوف پہ رونے والے، آخرت کے خوف سے رونے والے تھے، اے اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے بہن بھائیوں سے راضی ہو جا، ہماری اولاد سے راضی ہو جا، اے پاک پروردگار محمد علیہ السلام کا واسطہ یا ارحم الراحمین۔ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جا مولا۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے جنان عظم کی والدہ کو شفا عطا فرما یا اللہ، ہماری حاجرہ باجی اور ان کے والدین کو شفا کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کی حضور ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا یا اللہ، ہمارے فیصل بھائی ہمارے مہمان بحرن سے آئے ہوئے، اے اللہ ان کو برکت عطا فرما، دین کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جس قدر یہ دین کا کام کر سکتے ہیں اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الحمد للہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔